پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر سب سے کم عمر سیاسی جماعت آئی پی پی نے بھی مسلم لیگ نون سے اختلافات مول لے لیے ہیں، اور آئی پی پی نے مسلم لیگ نون سے ابھی تک کسی سیاسی اتحاد کی سختی سے تردید کی ہے۔ عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ اپنے لوگوں پر پاؤں رکھ کر پارلیمنٹ جانے کا شوق نہیں، اپنے لوگ بڑے خاص اور ہم ہیں، ان کے حقوق پر سودے بازی نہیں کریں گے، جبکہ جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ یہ بات سن لیں کہ مزید قربانیاں ہم دینے کے لیے نہیں آئے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں۔ سیاسی بچوں کی لڑائی نے بڑوں کو پریشان کر دیا ہے۔ کسی نے بحث سے سوال کیا کہ اتنا زور کیوں لگا رہی ہے، اتنا اترا کیوں رہی ہے، تو اس نے کہا میرا قلعہ مضبوط ہے۔ تو آئی پی پی بھی کہنے کو تو ایج میں سب سے چھوٹی ہے، چنی منی سی جماعت ہے، لیکن باتیں بڑی بڑی کر رہی ہے۔ اور آج آئی پی پی کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ہمایوں اختر خان نے بھی آئی پی پی کا حصہ بننے کی جو ہے وہ صحیح مکمل کر لی ہے، اور وہ بھی اس تالاب میں نہا کر اب پاک پوتر اور صاف ہو گئے ہیں، اور اب ان پر کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں بچا۔ اس میں عبدالعلیم خان جو کہ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مسلم لیگ نون سے کوئی اتحاد نہیں ہوا، اور ہم سختی سے اس بات کی تردید کرتے ہیں۔ البتہ مذاکرات چل رہے ہیں، اور مذاکرات کے جو بھی نتائج نکلیں گے وہ ظاہر ہے چھپے نہیں رہیں گے، وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے، اور ہم بھی لوگوں کے سامنے اپنا معاملہ رکھیں گے۔ کیا آئی پی پی خود سے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس گئی ہے، یا آئی پی پی کو کسی نے بھیجا تھا؟ کیونکہ آج جہانگیر ترین نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے پاس خود سے نہیں گئے، ہمیں دعوت نامہ آیا تو ہم گئے تھے۔ اب یہ دعوت نامہ کس نے لکھا تھا، اصل تو یہ بات ہے، تو اس کے ہم کھوج نکالتے ہیں کہ یہ دعوت نامہ کہاں سے آیا، کیسے کیوں آیا۔ ظاہر ہے اتنی چنی منی جماعت کو اتنی پرانی جماعت کیسے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی دعوت دے رہی ہے، جب ایسے وقت میں کہ خود اس جماعت کے پاس ایک حلقے میں اپنے کئی امیدوار ہوں جس کا مسلم لیگ نون دعویٰ کر رہی ہے، تو پھر کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ وہ آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے؟ یہ کوئی کروا رہا ہے یا کیا معاملہ کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ جو قلعہ کہہ رہا ہے نا، ہم بحث کا کہہ رہے تھے کہ بحث زور لگاتی ہے، تو ظاہر ہے آئی پی پی کا قلعہ مضبوط ہے، تو وہ اتنا زور لگا رہے اور اتنا اترا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہوا۔ اور عبدالعلیم خان نے خاص آج جب ہمایوں اختر خان سے پوچھا گیا کہ اس جرمٹ میں آپ کو کہاں سے سیٹ ملے گی، کیا آپ کو سیٹ ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، کس کس کو ملے گی، کون کون پیچھے رہ جائے گا، کیا معاملہ ہوگا، اس پر علیم خان نے کہا کہ ہمیں اپنا ایک رہنما عزیز ہے، ہم کسی کے اوپر پاؤں رکھ کر آگے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے، اور یہ نہیں ہوگا کہ ہم خود اسمبلیوں میں پہنچ جائیں اور ان کو اس کے لیے ہم استعمال کریں۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر آئے ہیں، چھڑوا کر لائے ہیں، کیا معاملہ ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے، اس پر اتنی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ پارٹی آئی پی پی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑ کر بنائی گئی ہے، اور موسٹلی یعنی کہ سارے تقریباً اس کی قیادت سے لے کر نیچے تک سب پاکستان تحریک انصاف سے آنے والے لوگ ہیں۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید مسلم لیگ نون کے خلاف یہ نیریٹو کھڑا کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ لینے کی کوشش کریں گے، لیکن انہیں کہا گیا ہے یا ان کی اپنی سوچ ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اب سیاسی تعاون مانگ رہے ہیں، لیکن جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں مانگا، ہمیں بلایا گیا ہے۔ دوسرا جہانگیر ترین خان کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ بھائی آپ نے پہلے کون سی قربانی دی ہے جو اب آپ نہیں دینے کو تیار؟ تو وہ قربانی ڈھونڈنے والی بات ہے۔ کس نے قربانی آپ سے لی تھی، کس نے قربانی آپ کی قبول کی یا نہیں کی، کس کے کہنے پر دی قربانی، کیوں دی آپ نے قربانی، اور آئندہ کس قربانی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس بات کی شدید اختلافات ہیں کہ ہم آئی پی پی کو اتنا کیسے ایڈجسٹ کریں، کیونکہ 20 قومی اسمبلی کی اور 40 سے زائد صوبائی اسمبلی کی نشستیں آئی پی پی نے مانگ لی ہیں۔ آئی پی پی اپنے طور پر
یا اپنا جو ان کے بنانے والے ہیں، یعنی کہ وہ جو مستری ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کون ہوتے، کیا معاملہ ہے، پولیٹیکل پارٹیز کیسے بنتی ہیں میں اتنی ڈیپلی نہیں جانتا، لیکن ظاہر ہے کسی نہ کسی طرح ان کو بنایا ہوتا ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آئی پی پی پنجاب آئی پی پی کے حوالے کیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، اور مسلم لیگ نون اس وقت سوچنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ کریں تو کریں کیا۔ اب جدھر جو آئی پی پی کی پرچی ہے اس کو بنا نہیں کر سکتے، کیونکہ پرچی تو دونوں کی ایک ہے، اس طرح کی ایک پین سے دونوں کے نام لکھے گئے ہیں، تو ظاہر ہے اب وہ کیا کہیں گے اس کو، ایک مختلف کمبل نہیں چھوڑ رہا یا چھوڑنا نہیں چاہ رہا، کیا معاملہ ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے بھی پریشانیاں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور اب بھی نہیں، آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کو اپنی سیاسی غلطی، چھوٹا لفظ ہے، بلنڈرز کا ادراک ہوگا کہ ہم کر کیا گئے، ایک اس بات میں کہ ہمیں ایک چیز کے پیچھے لگایا گیا اور اب وہ چیز آہستہ آہستہ یوں دور ہوتی جا رہی ہے۔ وہ دور کہیں کوئی مسافر سفر کر رہا تھا تو اس کو کوئی لائٹ جلتی ہوئی نظر آئی، اسے ہوپ نظر آئی کہ وہ سامنے کوئی پنڈ ہے، وہ جیسے جیسے دوڑتا تھا، تیز دوڑتا تھا، چلتا تھا، وہ ویسے ویسے پنڈ دور ہوتا جا رہا تھا۔ ہمیں تو معذرت کے ساتھ الیکشن دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں، ایسے وقت میں جب شیڈول آ گیا، بھائی ابھی تو شیڈول آیا ہے، ابھی تو کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد بھی ہوں گے، ابھی تو فائنل نیم لسٹ بھی آئے گی، بات پولنگ کی ہے۔ ہم نے تو کہا ہوا ہے کہ جس دن پہلا ووٹ پول ہوگا اس دن کہیں گے کہ ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ باقی پتہ نہیں کیوں دل تو بچہ ہے جی، ہمارا دل تو نہیں مان رہا، معذرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو اس وقت پنجاب میں خاص کر سچویشن بن رہی ہے، مسلم لیگ نون اپنا پلیٹ فارم، اپنی برتھ خود چھوڑنے جا رہی ہے، اور اس کا مسلم لیگ نون کو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ شاید ابھی اس بات کی انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب اس آئی پی پی کو لے کر کتنا آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ آئی پی پی ایسے زور تھوڑی لگا رہی ہے، آئی پی پی کو علم ہے کہ اس کا قلعہ مضبوط ہے، آپ اپنے قلعے پہ زور لگاتے ہیں، بیس جو آپ کی مضبوط ہوتی ہے تو آپ زور لگاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ سارا پولیٹیکلی جا کر بیٹھ تک آئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ابھی کوئی ایسی خبر نہیں ہے جس سے کہا جائے کہ آئی پی پی کوئی پاکستان تحریک انصاف کا متبادل ثابت ہو رہی ہے، یا پھر اس اتحاد سے کوئی ایسا بڑا سیاسی بھونچال آنے والا ہے۔ بالکل نہیں آنے والا، بلکہ اس سے اور زیادہ ڈیمیجنگ سچویشن ہوئی ہے خود مسلم لیگ نون کے لیے۔ آئی پی پی تو نئی نویلی چنی منی سی جماعت ہے، آئی پی پی کے لیے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اصل ایشو ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ اور جو ایک باتیں ہو رہی تھیں کہ عمران خان کو اقتدار سے رجیم چینج کے ذریعے ہٹایا گیا اور عمران خان کی پارٹی کو تتر بتر اتنے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں کہ شاید اس کو کوئی پہچان بھی نہیں پا رہا، لیکن یہ واحد جماعت ہے جو اس وقت ٹوٹ کر بھی اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے کہ اگر کل الیکشن ہو جائے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے، چلو فری اینڈ فیئر بھی نہ کرائیں، آپ صرف ان کو گراؤنڈ سپیس دے دیں، پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ عوامی سطح پر کم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ یہ جو آئی پی پی اور نون لیگ کا نیا سیاسی اتحاد ہونے جا رہا ہے، یا ہو چکا ہوا ہے، یا کروایا جا رہا ہے، یا جو بھی معاملہ ہے اس کو آپ نام دے لیں، اس سے اور لوگ متنفر ہوں گے کہ دیکھا ہم وہی کہتے تھے نا کہ یہ سارے اندر سے ملے ہوئے ہیں، یہ سارے عمران خان کے خلاف متحد ہیں۔ آپ بہتر ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم اور پرانا حکومتی اتحاد زندہ کریں، ساروں کو ایک انتخابی نشان پر لڑائیں اور اس کا مقابلہ کرائیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے پاس۔ لگ پتہ جائے گا کہ سیاست ہوتی کیا ہے اور پاپولیرٹی کی سیاست کیا ہوتی ہے۔ اس وقت ظلم جبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ایسا آلہ بن چکا ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ جب تک آپ سپیس نہیں دیں گے، آپ ان کو پولیٹیکلی آگے بڑھنے کا راستہ نہیں دیں گے، ان کی پاپولیرٹی اور بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے، دیکھیں ڈی آئی خان میں الیکشن ہوئے تھے جس میں محسن لغاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے،
اور بڑے وہ بھی مشکل ترین حالات میں تھے، لیکن وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اکا دکا کیمپ ہوگا، پولنگ کیمپ، ادروائز پولنگ کیمپ ہی نہیں تھے، نہ کوئی گاڑی، کچھ بھی نہیں، خرچہ ہی نہیں کیا محسن لغاری صاحب نے۔ لوگوں نے مسلم لیگ نون کی رکشے، گاڑیوں، ٹرکوں، بسوں پہ بھر کے آئے، کھانا نون لیگ کا کیا، پرچی انہوں نے مسلم لیگ نون کے انتخابی کیمپ سے لی اور ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا۔ تو اس کا اتنا بڑا وہ نکلا کہ سر پٹا کے رہ گئی مسلم لیگ نون کے، یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ تو یہ سوچ اب پاکستان کے لوگوں میں موجود ہے۔ ہم ہمیشہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا جو سیاسی شعور ہے آج جس بلندی پر کھڑا ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ لوگ اچھے برے کو سمجھ گئے ہیں، لوگ بات کرنے والے کی بات ختم ہونے سے پہلے نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ شخص یا یہ صاحب بات کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ زوم مت رکھیں کہ بس ٹھیک ہے جی ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے، ایک ہوا بنے گی۔ لوگ اب ہواؤں کے رخ لوگ تبدیل کر رہے ہیں، پہلے لوگ ہواؤں کا رخ دیکھ کر آتے تھے۔ پاکستان کی تاریخ کے 8 فروری کو ہونے والے، اگر خدا کرے ہو جائیں، ہونے والے انتخابات پاکستان کی تاریخ کے منفرد ترین الیکشن ہوں گے، اس کا کسی سے کمپیئر بھی نہیں کر سکیں گے آپ۔ ایک ایسا شعور موجود ہے، ایک ایسی پولیٹیکل سوچ اور اپروچ موجود ہے کہ لوگ بالکل اس دن اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اور بغیر کسی کیمپین کے لوگ نکلیں گے اور اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اس وقت جس حلقے میں مرضی ہے آپ چلے جائیں، پاکستان تحریک انصاف کو واضح اکثریت اور ایج حاصل ہے۔ ایسے ایسے حلقے جہاں پر ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لڑنا کس بندے نے ہے، ٹکٹ کس کو ملے گا، لوگ کہہ رہے جس کو بھی ملے گا، جو عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہوگا ہمارا ووٹ اس کو ہوگا۔ اب اس مت کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لوگوں کسی کے چہرے پہ تھوڑا لکھی ہوگا کس کو ووٹ دیں گے، لوگ آئیں گے پرچی لیں گے، اندر تو وہ اکیلے جائیں گے۔ اب اندر اکیلے جائیں گے، اور ایک بات سن لیں، نتائج کی تبدیلی میں 19 کو 20 کیا جا سکتا ہے، چلو جی 18 کو 20 کیا جا سکتا ہے اور مارجن دے دیتے ہیں، 17 کو 20 کیا جا سکتا ہے، 9 کو 20 نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر یہی مومنٹم برقرار رہا پی ٹی آئی کا، دیکھیں کل کیا ہوتا ہے، ہم کوئی نجومی نہیں ہے، آج کی ہم بات کر رہے ہیں، یہی مومنٹم برقرار رہا تو پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا ایج لے کے نکلے گی۔ لیکن یہ آئی پی پی اور مسلم لیگ نون کے اندر جو نئی لڑائی چل رہی ہے، صلح کون کرائے گا؟ اصل تو وہ یہ سوال ہے نا کہ آئی پی پی کو 20 قومی اور 40 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں کون لے کر دے گا؟ کیا مسلم لیگ نون ان کو انکار کر سکے گی؟ یعنی کہ مشترکہ پیر ہے نا، کسی کوئی پیر ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میرا کوئی پیر ہے اور میرا ایک اور کوئی دوست ہے یا جاننے والا، یا مجھے کہیں گاڑی میں مل گیا اس کا بھی پیر ہے، تو پیر بھائی، تو یہ پیر بھائی کو کیسے منع کریں گے؟ نون لیگ اور آئی پی پی پیر بھائی ہیں، یہ پیر بھائی کو کیسے منع کریں گے کہ ہم آپ کو یہ چیز نہیں دے رہے؟ بلکہ پیر بھائی کی بات کو اہمیت دینا، پیر بھائی کی ڈیمانڈ پوری کرنا پیر صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے برابر ہے۔ تو نون لیگ پیر بھائی کو خوش کرے، آئی پی پی نون لیگ کی پیر بھائی ہے، ان کو خوش کرے، تمہیں بھی خوش کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس دفعہ اونٹ کوئی عام اونٹ نہیں ہے، یہ وہاں بیٹھے گا جہاں اس کا دل چاہے گا، یہ اس انداز میں بیٹھے گا کہ جہاں میرے خیال میں کوئی سچویشن تبدیل کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے ابھی بہت وقت باقی ہے، کیونکہ حالات روز بروز بدلتے ہیں۔ کل شام تک ایک ایسی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کس ڈگر پر کھڑی ہے اور کس جماعت کی کتنی پولیٹیکل ورتھ ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بٹن دبائیں تاکہ جو ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔